الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني دم نفسك ودع عنك العوام رواه أبو داود. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ کے فضل سے آج ہماری یہ 15ویں مجلس منعقد ہو رہی ہے اور آج ہم اپنی اس 15ویں مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے فتنوں کے دور کے تعلق سے. حضرت نبی علیہ السلام میں اور تمام انبیاء میں جہاں بہت سارے فرق ہیں وہیں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو مخصوص علاقے اور مخصوص قوموں کے لیے بھیجا. مخصوص علاقوں اور مخصوص قوموں کے لیے انبیاء آتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقے کے لیے آئے، بنی اسرائیل کے لیے آئے. حضرت نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو ساری انسانوں اور انسانیت کے لیے بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اور سارے انسانوں کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو اس وقت انسان موجود ہیں انہی کے لیے ہیں آپ، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا. قیامت تک آنے والے انسان آپ سب کے نبی ہیں. اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر جانے کے بعد جو زمانے قیامت تک آئیں گے ان زمانوں میں جتنے حالات رونما ہوں گے، جتنے واقعات پیش آئیں گے، جتنے حادثات سامنے آئیں گے، ان تمام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیشین گوئی اور ان تمام حالات سے نمٹنا. کیسے نمٹنا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر اور سمجھا کر گئے ہیں. نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. ایک حصہ وہ ہے جس میں یہ کہا گیا یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت ہے، یہ چیز مستحب ہے، یہ چیز مباح ہے. تمام چیزیں جو ہے اس حصے میں بتلائی گئی ہیں. یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا، اس چیز کو کھا سکتے ہو، اس چیز کو نہیں کھا سکتے. اور دوسرا حصہ جس کو ہم اکثر ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی وہ حصہ ہے کہ حالات زمانہ، یعنی زمانے کے جو حالات قرب قیامت کی طرف جو زمانہ جائے گا اور حالات جو تبدیل ہوں گے
ان حالات کی تبدیلی میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، اور وہ حالات جو بدلیں گے دنیا کے اندر، وہ حالات کس طرح بدلیں گے، کیا کیا واقعات رونما ہوں گے، اور کیا کیا اس وقت مسلمانوں کو حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تمام محدثین علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ایسی احادیث کو بیان کیا ہے جن احادیث میں نبی علیہ السلام نے زمانے کی حالات کی تبدیلی کا ذکر فرمایا، اور زمانے میں رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات، مختلف قسم کے حادثات، اور انسانوں کو تباہ و برباد کرنے والے اور انسان کے دین کو نقصان پہنچانے والے رونما ہونے والے واقعات جو پیش آئیں گے، ہمارے نبی علیہ السلام کی زبانی جو باتیں بیان کی گئیں تمام کتابوں میں موجود ہیں، کتاب الفتن کے تحت۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کو اس کی اتنی فکر رہتی تھی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور نبی علیہ السلام ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی چراغ جلایا ہو اور اس چراغ کو روشن کرنے کے بعد اس پر پروانے آ رہے ہوں اور وہ شخص ان پروانوں کو بچا رہا ہو تاکہ وہ اس چراغ کی آگ میں جل نہ جائے۔ میرا حال بھی یہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، میں ان کی پشت کو پکڑتا ہوں اور پیچھے کھینچ لیتا ہوں، ان کو پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں۔ اور اس کے لیے آپ اتنے پریشان ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم میں یہ فرمایا، کہنا پڑا اللہ کو، آپ اپنے آپ کو اس فکر میں کیوں ہلاک کر رہے ہو؟ اللہ کو قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی۔ یہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند اور غمگین رہا کرتے تھے، اور یہ تمام باتوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری امت کو جو ہے سمجھایا کرتے تھے، اور آنے والے ایک ایک انسان کو اس کی تعلیم دینا مقصد سمجھتے تھے کہ کسی طرح ایک ایک انسان کو یہ باتیں پہنچ جائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، کہ قرب قیامت میں فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح آئیں گے جس طرح بارش کے قطرات گرتے ہیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بارش کے قطرات کو تشبیہ دی، بارش کے قطرات سے تشبیہ دی ہے فتنوں کو دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ بارش کے قطرات بہت کثرت سے آتے ہیں، انسان اگر ان کو گننا چاہے گن نہیں سکتا۔ فتنے اور مصیبتیں اتنی آئیں گی کہ انسان بارش کے قطروں کی طرح جس طرح ان کو گن نہیں سکتا، اسی طرح ان فتنوں کو بھی گن نہیں پائے گا۔ ایک فتنے سے بچ نہیں پائے گا، دوسرا کھڑا ہے، دوسرے سے بچ نہیں پائے گا، تیسرا کھڑا ہے، تیسرے سے بچ نہیں پائے گا، چوتھا کھڑا ہے۔ اور دوسری مشابہت کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ دوسری مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بارش کے قطرات مسلسل ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ 1 منٹ کے لیے قطرے آ گئے، اب 10 منٹ بعد آئیں گے، اب آ گئے پھر 15 منٹ بعد آئیں گے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ مسلسل ہوتے ہیں۔ اسی طرح فتنے مسلمانوں کو مسلسل گھیریں گے، لگاتار آئیں گے، پہ در پہ آئیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تقال فتن فی بیوتکم کوقع المطر، فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح آئیں گے جس طرح بارش گرتی، اس طرح فتنہ آئیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سَتَكُونُ الْفِتْنَةُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ ایک تو اندھیری رات، علماء نے لکھا ہے اندھیری رات سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ فتنوں کا یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ ہے کیا۔ آدمی پہ فتنہ آ جائے گا، پتہ ہی نہیں، پر جس طرح اندھیری رات میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے اندھیری فتنے ہوں گے، اندھیرے فتنے، ان میں آدمی کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ اس کا دین کب خراب ہو گیا، اس کا دین اور ایمان کب ضائع ہو گیا۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت اہتمام سے دعا فرماتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ چاہے فتنے ظاہر ہوں اور چاہے فتنے چھپے ہوئے ہوں، اے اللہ ہمیں بچا کر رکھنا۔ یہ دعا ہمیں اہتمام سے پڑھنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں، حدیث شریف کی بخاری میں بھی، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، تمام جگہ پر، مشکات شریف میں تو بہت اہم بیان کیا گیا کتاب الفتن کو، بڑا لمبا چوڑا۔ تو یہ فتنہ کیا چیز ہے، ذرا ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فتنے کے معنی آتے ہیں، فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جیسے سونا اور چاندی ہوتا ہے نا، سونا اور چاندی کو آگ میں جلا کر اس کے کھڑا کھوٹا ہونے کی پہچان کی جاتی ہے۔ تو یہ جو کھڑا کھوٹا ہونے کی پہچان ہو رہی ہے آگ میں جلا کر، یہ اصل فتنہ ہوتا ہے۔ اور یہی سے اس کے معنی آتے ہیں آزمائش کے، امتحان کے۔ فتنے کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں، آزمائش کے بھی آتے ہیں۔ تو جب انسان پر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی جانب سے، وہ ایک آزمائش میں آ جاتا ہے، اس کی اندرونی کیفیت کا امتحان ہوتا ہے۔ اس کو بیماری آئی، اس کے اندرونی کیفیت کا امتحان ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کو کوئی اور حالت پیش آئی، کوئی پریشانی آئی، اس کے اندرونی کیفیت کا امتحان ہے۔ اللہ کے سامنے شکوہ شکایت تو نہیں کرتا۔ تو یہ جو فتنہ ہوتا ہے، اس کے آزمائش کے معنی بھی آتے ہیں، امتحان کے معنی بھی آتے ہیں، اور سونے چاندی کو آگ میں جلا کر کھڑا کھوٹا ہونے کی پہچان کرنا، یہ بھی جو ہے اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کو ایک جگہ فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر جو فتنے کا لفظ بولا جاتا ہے، جب ہم حدیث شریف دیکھتے ہیں کہ وہاں فتنوں کا لفظ آتا ہے، جیسے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت فتنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے، فتنے کا مفہوم اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب حق اور باطل کی امتیاز حق اور باطل کا ختم ہو جائے، نہ تو حق کا پتہ چلے نہ باطل کا پتہ چلے، نہ حلال کا پتہ چلے نہ حرام کا پتہ چلے، نہ شریعت کا پتہ چلے نہ بدعت کا پتہ چلے، نہ سنت کا پتہ چلے نہ خلاف سنت کام کا پتہ چلے۔ جب ان معنی میں فتنوں کا لفظ حدیث شریف میں آتا ہے، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب ایسا حال ہو جائے کہ امتیاز کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز حق نہیں، تو یہ جو حالات پیش آتے ہیں، یہ سمجھ لو کہ فتنہ ہے۔ کسی چیز کو آپ کر رہے ہیں شریعت سمجھ کر، اور وہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور آپ اس کے ثابت ہونے کو مان رہے ہیں، یہ فتنہ ہے۔ ثابت ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، یہ فتنہ ہے۔ جیسے آپ نے کسی سے کہا کہ بھائی یہ کام مت کرو، تو ہم یہ لوگ یہ کہیں اجی نہیں، یہ تو کام سارے کر رہے ہیں، یہ کام تو سعودیہ میں ہو رہے ہیں، یہ کام تو فلاں بھی کر رہا ہے، یہ کام تو فلاں بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی فتنہ ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی فتنہ ہے جب آدمی دوسرے غلط لوگوں کو کے عمل کو شریعت کے سامنے دلیل بنا کر پیش کرنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ فتنے کا وقت ہے، یہی فتنے کا مفہوم ہے۔ مثال کے طور پہ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں، تو دو جماعتیں جب آپس میں مسلمانوں کی لڑیں اور دونوں جماعتوں میں قتل و غارت گری ہو، تو سمجھ لو یہ فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا کلاہما فی النار، دونوں ان میں جو ہے ایک قاتل ہے، ایک نے قتل کر دیا، وہ قاتل ہے، اور دوسرا مقتول ہے، دوسرا قتل ہو گیا۔ جب آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، ایک مر گیا اور ایک قاتل ہو گیا، مارنے والا ہو گیا، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے، قتل ہونے والا بھی اور قتل کرنے والا بھی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل جہنم میں جائے گا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو قتل ہوا ہے وہ جہنم میں جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو مقتول ہے
وہ بھی اس کوشش میں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، ٹھیک ہے، اس کا بس نہیں چلا، اس ارادے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، مسلمانوں کی آپس کی لڑائی یہ فتنہ ہے، مسلمانوں کا آپس کا جھگڑا یہ فتنہ ہے، قتل و غارت گیری عام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس میں حرج جو ہے، حرج وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا قتل و غارت گیری۔ جب تم دیکھو کہ قتل و غارت گیری شروع ہو گئی ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو مارنے کی پلان بنا رہا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو نمٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ فتنوں کا وقت ہے، یہ فتنوں کا وقت ہے۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں حدیث 1400 سال ہو گئے، سارے محدث پریشان ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے دو باتیں بیان فرمائی، وہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سارے محدث پریشان تھے، آج 1400 سال بعد وہ حضور کی باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ جب تم دیکھو مکہ شریف کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا، مکہ شریف کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی محدثین کے کہ بھئی مکہ شریف کے پیٹ کو پھاڑ دیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ مکہ شریف کی عمارتیں مکہ شریف کے پہاڑوں سے اونچی ہو جائیں تو سمجھ لینا فتنوں کا وقت ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن آج سمجھ میں آ گئی کہ مکہ شریف کے پیٹ کے پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ شریف کے اندر جو ہے، کیونکہ بارش نہیں ہوتی، غیر زرعی جگہ ہے، وہ وہاں بارش کی کم ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا مکہ شریف کے اندر اتنی بارشیں ہوں گی کہ بارشیں ہونے کی وجہ سے پانی ہو جائے گا، پانی ہونے کی وجہ سے نالیاں بنانی پڑیں گی، مکہ شریف کو کھودا جائے گا، پہاڑوں کو جو ہے کاٹ کاٹ کر راستے بنائے جائیں گے، نہریں بنائی جائیں گی۔ تو محدثین اب سمجھے کہ ہاں مکہ شریف کے پیٹ کو پھاڑنے کا مطلب یہ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں حضور کے زمانے سے لے کے آج تک نالیاں نہیں تھی، لیکن اب نالیوں کا نظم ہونے لگا، وہ مکہ شریف کے پیٹ کے پھٹنے کا مطلب۔ اسی طریقے سے مکہ شریف کی بلڈنگیں وہ کہاں چلی جائیں؟ پہاڑوں سے اوپر چلی جائیں۔ آج آپ دیکھیں کہ مکہ شریف کی جو بلڈنگیں ہیں وہ پہاڑوں سے اوپر جا رہی ہیں۔ یہ مکہ شریف کے اندر جو ہے فتنوں کی نشانیاں ہیں، اور موجودہ دور کے اندر ہمارے آقا علیہ السلام نے بہت ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر حضرات اکابر علماء نے لکھا ہے کہ 72 نشانیاں ہیں جو فتنوں کی نشانیاں ہیں، 72 نشانیاں، ایک ایک ہم لوگ گنتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ ان فتنوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہمیں یہ پتا ہوگا یہ چیز فتنہ ہے تبھی تو ہم اس سے بچنے کا راستہ ڈھونڈیں گے، اور جب تک ہمیں یہ پتا نہیں ہوگا کہ کون سی چیز فتنہ ہے تو ہم کیسے راستہ ڈھونڈیں گے؟ تو فتنوں کے دور کی 72 نشانیاں ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، تقریباً 68 نشانیاں ہیں، اور جب یہ 68 نشانیاں ہوں گی تو 4 چیزیں رونما ہوں گی، وہ آپ نے بیان فرمائی۔ پہلی نشانی آپ نے بیان فرمائی، امانت ضائع کرنے لگیں گے لوگ، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ اس میں خیانت کرے گا۔ آج کسی کو آپ کوئی چیز دے کر دیکھ لو، دکان دے دو یا مکان دے دو کرائے پر، مکان مالک دکان مالک کچھ دن کے بعد بھکاری بن جاتا ہے، امانت ضائع ہو جاتی ہے، وہ بھکاری بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگ جو ہے نمازیں چھوڑنے لگیں گے۔ آج آپ ہم دیکھیں کہ ان جو علاقے دینی علاقے سمجھے جاتے ہیں ان علاقوں میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد 3 سے لے کے 5% تک، 3 سے لے کے 5% تک ہے صرف لوگوں کی تعداد۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، سود کھانے لگیں گے۔ اگر کوئی آدمی سود سے بچنا بھی چاہے گا، سود کا گرد و غبار اس کے ناک تک تو پہنچ ہی جائے گا۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، اور جھوٹ ایک فن بن جائے گا، ہنر بن جائے گا، اس کو لوگ ہنر سمجھیں گے، جھوٹ کو ہنر سمجھ لیں گے، کمال سمجھ لیں گے، دوسرے کو جھوٹ بولیں گے اور پھر اس کو جھوٹ میں مبتلا کر کے اس کو اپنا کمال خیال کریں گے کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے کیا کر دیا ہے، جھوٹ میں مبتلا کر دیا۔ 5ویں چیز، معمولی باتوں پر خون ریزی ہونے لگے گی۔
ذرا سی بات ہوئی اور اسی پر قتل و غارت گیری شروع ہو گئی۔ چھٹی چیز، اونچی اونچی بلڈنگیں بنیں گی، اونچی اونچی بلڈنگیں بنیں گی، کچے مکان ختم ہو جائیں گے، ہر آدمی جو ہے ماں اور تین پانی اور مٹی میں پیسہ لگائے گا، یعنی مکان بنانے کی کوششیں کرے گا، اور جگہ جگہ پر تعمیریں خوب بلند ہوں گی۔ نمبر 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ ایک وقت تو وہ تھا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ دنیا بیچتے تھے، دنیا ختم کر دیتے تھے، دین کی حفاظت کرتے تھے۔ اور آج حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنی دنیا کو محفوظ کر لیتے ہیں، دین کو بیچ دیتے ہیں۔ دنیا کے معلومات کے چکر میں کیا ہوگا کہ دین کا ضیاع ہو جائے گا، دین کا تحفظ نہیں ہوگا، دین کو آدمی چھوڑ دے گا، اپنی دنیا محفوظ کرے گا۔ 8ویں چیز آپ نے فرمایا قطع رحمی، رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو تمہارے سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو، لیکن ایک وقت آئے گا ان رشتہ داریوں کو توڑ دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا۔ 9ویں چیز آپ نے فرمائی انصاف ختم ہو جائے گا، انصاف نایاب ہوگا۔ جھوٹ، 10ویں چیز فرمائی جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، مرد جو ہے لباس ریشم کا پہنیں گے۔ 12ویں چیز آپ نے فرمائی جگہ جگہ پر ظلم عام ہوگا، جگہ جگہ پر ظلم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ اور 13ویں چیز آپ نے فرمائی طلاقوں کی کثرت ہوگی، ہر آدمی بس ایک دم طلاق 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 کرتا پھر رہا ہے، طلاقوں کی جو ہے کثرت ہو جائے گی، طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ اندازہ لگائیں آپ کتنے واقعات تمام مدارس کے دارالافتاء میں سب سے زیادہ فتاوی طلاقوں کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ فتوے وہ طلاق کے ہوتے ہیں کہ جی میں نے غصے میں دے دی، میں نے نشے میں دے دی، میں نے استحالت میں دے دی۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا میں نماز کیسے پڑھوں، کوئی یہ نہیں پوچھتا میں زکوٰۃ کیسے دوں، کوئی یہ نہیں پوچھتا جی میں کاروبار کیسے کروں، بلکہ کیا پوچھا جاتا ہے؟ طلاق 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 کا مسئلہ ہے۔ گھر گھر میں طلاقیں ہوتی ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، تباہیاں آ جاتی ہیں، اتنی طلاقوں کی جو ہے کثرت ہوتی ہے۔ 14ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ناگہانی اموات ہوں گی۔ ناگہانی اموات سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اچانک مر گیا، لوگ پھر یہ کہیں گے اس کے بھائی وہ تو ابھی ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا، وہ کیسے مر گیا؟ اسے کہتے ہیں ناگہانی اموات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ناگہانی اموات ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا وقت ہے۔ خیانت کرنے والوں کو امین سمجھا جائے گا، جو لوگ جتنے بڑے خیانت کرنے والے ہیں ان کو یہ سمجھ بھائی یہ تو بہت ایماندار آدمی ہے۔ عجیب بات ہے، جو سب سے بڑا خائن ہوگا وہ سب سے بڑا ایماندار ہوگا۔ 16ویں چیز آپ نے فرمائی اس کا الٹا ہوگا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، بلکہ امانت دار پہ تہمتیں لگیں گی، امانت دار پہ تہمتیں لگیں گی کہ یہ جو ہے بہت بڑا امانت دار پھرتا ہے، یہ تو فلاں کام اس نے کیا، اس نے تو فلاں جگہ خیانت کر لی، اس نے فلاں جگہ خیانت کر لی۔ یہ فتنوں کے وقت میں وہ باتیں ہیں، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ 19ویں چیز تہمت درازی عام ہو جائے گی، ہر آدمی ایک دوسرے پہ تہمت لگانے کے لیے کھڑا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے تہمت لگانے پہ، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ تہمت اتنا خطرناک گناہ ہے، شریعت کے اندر اگر تہمت لگانا ثابت ہو جائے 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے مارے جائیں گے تہمت لگانے والے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں عام ہے تہمتیں، وہ اس کی کردار کو کھینچ رہا ہے، وہ اس کے کردار کو کھینچ رہا ہے، وہ اس کو تہمت لگا رہا ہے، وہ اس کو تہمت لگا رہا ہے۔ اور 20ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بارشیں لگاتار ہوں گی لیکن بارشیں اپنا اثر نہیں چھوڑیں گی، بارشیں ہونے کے باوجود دنیا کے اندر گرمی پیدا ہوگی۔ بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ یہ کہیں گے ارے یار بارش بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کوئی اثر نہیں آ رہا ہے، گرمی لگاتار پائی جا رہی ہے۔ 20ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی۔ اور 21ویں بات آپ نے فرمائی لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کرافٹ کریں گے۔ جس طرح لوگ دعائیں کرتے ہیں اولاد کی، لوگ اولاد سے بچنے کی دعا کریں گے کہ جی بچے بس 2 ہی اچھے اور بس بہت ہیں، 2 ہی بچے کافی ہو جاتے ہیں،
اللہ حفاظت فرمائے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اگر کثرت ہوگی میں قیامت میں فخر کروں گا۔ اولاد کم سے کم جو ہے آدمی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ 22ویں بات آپ نے فرمائی، کمینے لوگ بڑے ٹھاٹ سے عیش و عشرت کے ساتھ رہیں گے۔ کمینے لوگ، جو لوگ جو ہے بکریاں چرانے والے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہیں گے، عیش و عشرت میں آ جائیں گے۔ 23ویں بات آپ نے فرمائی، شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، شریف لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ذرا سی ہم دینداری اختیار کر کے دیکھیں، اس پر ذرا سا ہم عمل کر کے دیکھیں، ہمیں احساس ہوگا کہ کتنی مشکلات ہیں۔ آج دنیا میں مشکل ہی اس آدمی کو آتی ہے جو شریف ہوتا ہے، دنیا میں پریشانی وہ ہوتا ہے جو دیندار ہوتا ہے، دنیا میں دقتیں اس آدمی کو آتی ہے جو بیچارہ شریعت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ اس وقت دین پہ عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا۔ جس طرح ہاتھ پر انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی طریقے سے دین پر جمنا مشکل ہو جائے گا۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، حکما، ہماری قوم کے سربراہ وہ جھوٹ بول کر بہکائیں گے، جھوٹ بولیں گے اور قوم کو بہکائیں گے۔ امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، سردار جو ہوں گے وہ ظالم بن جائیں گے۔ 27ویں بات آپ نے فرمائی، عالم اور قاری بدکار ہوں گے۔ عالم بھی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک ساتھ ساتھ بدکاری بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عالم بھی ہیں، قرآن کریم پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن وہ بدکاری میں بھی مبتلا ہے، نعوذ باللہ۔ 28ویں بات آپ نے فرمائی، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنے گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوقیہ لوگ اور دنیا پرست لوگ وہ جو شیر کی کھال منگاتے ہیں، چیتے کی کھال منگاتے ہیں، پھر اس کو اپنی سواری پر ڈالتے ہیں اور اس پر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، شریعت نے پسند نہیں کیا ان باتوں کو۔ لوگ جانوروں کی کھال منگا کر اس کو لباس بنا کر جو ہے استعمال کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے 29ویں بات فرمائی کہ جو لوگ ایسے ہوں گے جانوروں کی کھالوں کو لباس بنائیں گے، ان کے دلوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ 20ویں بات فرمائی، 30ویں اور 31ویں بات فرمائی، سونا عام ہو جائے گا اور ہر آدمی کے پاس سونا ملے گا۔ 32ویں بات فرمائی، چاندی کی مانگ ہوگی، ہر آدمی کوشش کرے گا کہ سونا بھی اکٹھا کر لے، چاندی بھی اکٹھا کر لے۔ 33ویں بات فرمائی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ 34ویں بات فرمائی، امن کم ہو جائے گا، ہر آدمی خوف زدہ رہنے لگے گا، کسی کو کوئی خوف ہے، کسی کو کوئی خوف ہے، کیونکہ یہ جو خوف کا دل پہ طاری رہنا، تسکین قلب جسے کہتے ہیں، طمانینت قلب جسے کہتے ہیں، وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک۔ بہت سارے لوگوں کو خوف طاری ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو خوف طاری ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے استاذ تھے، تو ان کے پاس ایک مجلس میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت مجھے جہنم کا خوف ہے۔ یہ بعض مرتبہ خوف بیماری بھی بن جاتی ہے، بیماری بھی بن جاتی ہے کہ حضرت مجھے جہنم کا خوف۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جہنم کا خوف ہے، گناہوں سے بچو۔ وہ بار بار آتا اور ایک ہی سوال کرتا کہ حضرت مجھے جہنم کا خوف ہے، حضرت مجھے جہنم کا خوف ہے۔ یہاں تک کہ ایک روز حضرت نے فرمایا، جب اسے مانا تھی، حضرت نے اسے کہہ دیا کہ بھائی جب سب جہنم میں جائیں گے تو بھی چلا جائیے، اب اس سے زیادہ کیا ہے۔ لیکن اس کا بھی حل ہماری شریعت نے ہمیں بتلایا ہے۔ بزرگوں نے تجربات سے لکھا ہے کہ جو شخص کسی خوف میں مبتلا ہو جائے، اللہ کا ایک نام ہے یا مؤمنو، اس نام کی تاثیر بہت زبردست ہے۔ یا مؤمنو، اس نام کا ورد کرے۔ جو شخص خوف میں اور بے چینی میں مبتلا ہو، لگاتار یا مؤمنو پڑھے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک دوسرے استاد ہیں، انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا کہ پھر وہ ہمارے سے ملے اور ہمارے سے ملنے کے بعد انہوں نے ہم سے کہا، حضرت مولانا سلمان بجنوری نے فرمایا کہ پھر وہ میرے سے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت میری
کیفیت رہتی ہے، جہنم کا خوف ہر وقت رہتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ چلو خوف تو ہونا چاہیے لیکن اتنا نہیں کہ آدمی اپنی زندگی جینا مشکل ہو جائے اس کے لیے۔ کہ آپ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم سے میری یہ درخواست عرض کر دیں۔ تو حضرت پیر صاحب نے سے مولانا سلمان صاحب نے بیان کیا تو پیر صاحب نے ان کو یہ نسخہ تجویز فرمایا کہ آپ لگاتار یا مؤمنو کا ورد رکھیں۔ کچھ دنوں تک انہوں نے پڑھا تو ان کی یہ کیفیت ختم ہو گئی اور انہیں دل کا سکون حاصل ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یا مومنو روزانہ 500 مرتبہ، آج کے دور میں جیسے کا وقت ہے، کسی کو بیماری کا خوف ہے، کسی کو تجارت کا خوف ہے، کسی کو موت کا خوف ہے، کسی کو کہیں کا خوف ہے، دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے یا مومنو کا ورد کریں۔ قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور نقش و نگار بنایا جائے گا۔ قرآن کریم کے نسخے جو بنیں گے، چھپیں گے، ان کو بڑے خوبصورت اندازوں میں بنایا جائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم کی ظاہری خوبصورتی مقصود تھوڑا ہی ہے، قرآن کریم کے احکام پر عمل مقصود ہے۔ 36ویں بات فرمائی، مسجدوں میں نقش و نگار ہوں گے، اونچے اونچے مینار بنیں گے لیکن گری ویران ہوں گے، شرابی پی جائیں گی۔ 40ویں بات فرمائی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ جہاں اسلامی قوانین ہیں وہاں بھی سزائیں جو شریعت میں حدود اربع جو بیان کی ہیں ہماری شریعت میں، شراب کی سزا ہے، تہمت کی سزا ہے، اور جو ہے چوری کی سزا ہے، اور جو ہے ڈاکے کی سزا ہے۔ یہ جو حدود اربع ہیں، 4 سزائیں ہیں، کوئی بھی نہیں دے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مسلم حکومتیں ہیں وہاں بھی شرعی سزائیں نہیں، وہاں بھی شرعی سزائیں نہیں ہیں۔ زنا کی سزا ہے، وہاں بھی شرعی سزائیں نہیں پائی جاتی، شراب پینے کی سزا ہے، اور بہت ساری سزائیں ہیں شریعت میں، بہت ساری چیزوں میں شریعت نے تعزیر بیان کی ہے کہ حاکم جو ہے جیسا دیکھے ویسی سزا دے دے، لیکن شریعت کی سزاؤں پر عمل نہیں ہو۔ 41ویں بات آپ نے فرمائی، بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس طرح حکمرانی کرے گی جیسے کنیز بانی ہوتی ہے وہ اپنی آقا کے اوپر حکمرانی کرے۔ آج بیٹیاں گھر کی جو ہے حاکمہ بنی بیٹھی ہیں۔ اور 42ویں بات آپ نے فرمائی، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، جنہیں عقل نام کی کوئی چیز نہیں، حکومت اللہ تعالی فتنوں کے وقت میں ان لوگوں کے پاس پہنچائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں ہم دیکھیں تو سمجھ لیں کہ فتنوں کا وقت ہے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، اللہ اکبر۔ دیکھو حضور نے 1400 سال پہلے بیان کی بات، دکانوں میں عورتیں بیٹھ رہی ہیں، باقاعدہ قانون لائے جا رہے ہیں کہ عورتیں جو تجارت کریں، مردوں کی طرح تجارتیں کریں گی عورتیں۔ ایک ایک بات سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی۔ ایسا لگتا تھا کہ قیامت تک آنے والے حالات، واقعات، حادثات، فتن ہمارے آقا علیہ السلام اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بالکل آپ کے سامنے دیوار پر لکھ دی گئی ہو کوئی، اور آپ اس کو دیکھ کر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ قیامت تک کے آپ نبی ہیں تو قیامت تک آنے والے حالات سے آپ نے لوگوں کو روشناس کرایا۔ آپ نے فرمایا 44ویں بات، مرد عورتوں کی نافرمانی کریں گے۔ جہاں عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت میں شریک، وہیں مرد جو ہے مرد ہو کر بھی عورتیں بنیں گے۔ کتنے سارے ہمارے جوان بچے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، کانوں میں جو ہے بالیاں ہیں، اور جو ہے گلے میں ان کے چینے ہیں، وہ زیور پہن رہے ہیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی 46ویں بات آپ نے فرمائی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ غیر اللہ کی قسمیں، دیکھو یہ بات یاد رکھو، قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے۔ قسم کھانا اللہ کو پسند نہیں ہے، مجبوری ہو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ۔ اللہ کے نام کے علاوہ اللہ کا ذاتی نام ہو یا اللہ کا صفاتی نام ہو، اس نام کی قسم کھا سکتے ہیں آپ۔ باقی اور کسی چیز کی قسم نہ کھائی جائے اور نہ قسم معتبر ہوتی ہے، لیکن قسموں کا ایسا رواج ہوگا، تیرے سر کی قسم، اپنے بچوں کی قسم،
باپ کی قسم یہ جائز نہیں ہے قطعاً یہ قسمیں، اور نہ یہ قسمیں معتبر ہوتی شریعت میں۔ اللہ کے ذاتی نام اللہ اور اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کی قسم، اور تیسرے نمبر پہ چونکہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اس لیے قرآن کریم کی قسم اگر کوئی کھا لے وہ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ان تین چیزوں کا اللہ کا ذاتی نام لفظ اللہ، اس کی قسم، اللہ کے صفاتی نام رحمان رحیم کریم، اور اللہ کا قرآن یہ بھی چونکہ صفات میں آتا ہے اللہ کی، ان کے علاوہ چوتھی چیز کی قسم کھانا شرعی اعتبار سے نہیں۔ لیکن لوگ قرب قیامت میں کیا کریں گے؟ اللہ کے نام کو چھوڑ دیں گے اور دیگر چیزوں کی قسمیں کھائیں گے۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ جھوٹی گواہی، دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، واقعے کی تحقیق نہیں، اور گواہی دینے کو تیار۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام ہوگا، یہ میرے جاننے والا ہے اس لیے میں اس کو السلام علیکم کروں، حالانکہ کوئی حدیث یہ کہہ رہی کہ تم پہچانو یا نہ پہچانو سلام کرو۔ 29ویں بات ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا۔ غیر دین کے لیے مطلب دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین کس لیے پڑھا جائے گا؟ کہ ہم اس سے دنیا کمائیں گے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی لیے حضور نے دعا فرمائی، بخاری کی روایت ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ علم نافع عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں علم نافع وہی ہوتا ہے جس پہ آدمی خود عمل کر لے اور اس کا فیض آگے دنیا میں جاری ہو جائے، وہ علم نافع ہوتا ہے۔ وہ علم نافع نہیں ہوتا جس پہ آدمی خود بھی عمل پیرا ہو اور اس علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے، دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے۔ 50ویں بات آپ نے فرمائی، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، جو کام آخرت میں کام آنے والا تھا اس سے دنیا کمائی جائے گی۔ 51ویں بات آپ نے فرمائی، جو قومی خزانے ہیں جن میں ساری قوم کا حصہ ہے اس کو اپنا پرسنل بنا لیا جائے گا۔ اس کے بعد امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا، آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، بیوی کی فرما برداری کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، برے لوگ مسجدوں کے اندر شور و گل کریں گے، گانے والی عورتوں کی عزت کی جائے گی اور ان کی عزت اس طرح ہوگی کہ ان کو بڑی بڑی رقمیں دے کر بلایا جائے گا اور پھر اپنے گھروں میں ننگا ناچے جائیں گے۔ یہ ان کی عزت ہے، بڑی بڑی رقمیں دے کے مسلمان بدکار عورتوں کو، فواحشہ کو، طائفہ کو بلاتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے ان کا ناچ گانا کراتے ہیں۔ 61ویں بات آپ نے فرمائی، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، سرے راہ شرابیں پی جائیں گی کھل کر، راستوں میں شراب پینا ایک فیشن بن جائے گا، دوست اکٹھے ہوں گے کہ چلو بھائی تھوڑی سی ڈرنک کر کے آتے ہیں، یسمونہا بغیر اسمہا، شراب کا نام بدل کر پیئیں گے، یہ شراب تھوڑا یہ تو جو بیئر ہے، یہ تو کھلا چیز ہے، نام بدل کر نشے ہوں گے۔ اور آپ نے 63ویں بات فرمائی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، جو جتنا بڑا ظالم ہے اس کو اتنا ہی اپنے ظلم کا فخر کر رہا ہے، انصاف پکنے لگے گا، عدالتوں میں انصاف جو ہے فروخت ہوگا، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک حدیث میں ہے، یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ پولیس والے جو ہوں گے، حدیث میں یہ ہے کہ جو الفاظ آئے ہیں حدیث میں وہ یہ ہے کہ جو کوڑا اٹھانے والے ہوں گے، کوڑے سے مارا کرتے تھے پہلے، اس سے مراد علماء نے پولیس ہی لکھا ہے کہ پولیس کی کثرت ہو جائے گی، اور وہ پولیس کثرت ہی نہیں ہوگی بلکہ پولیس کی زیادتی جو ہے وہ مسلمانوں پر اور انسانوں پر ظلم کرنے والی، انسانوں پر ظلم کی عادی ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 66ویں بات فرمائی، قرآن کریم کو گانوں کی طرح پڑھا جائے گا، نعوذ باللہ، گانوں کی، جس طرح گانے گائے جاتے ہیں، آج بہت سارے قرآن ایسے ہیں وہ گانوں کی طرز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ 67ویں بات آپ نے فرمائی، درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ 68ویں بات فرمائی کہ امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر طعن کریں گے۔ یہ 68 باتیں آپ نے بیان فرما کر پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم 69ویں بات سنو، جب یہ 68 کام ہوں گے، سرخ آندھیا، زلزلوں کی کثرت اور لوگوں کی صورتوں کا مسخ ہو جانا،
اور آسمان سے پتھروں کا برس جانا، یہ 4 کام رونما ہوں گے۔ آج ان تمام حالات کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ان باتوں کو ہم یاد رکھیں اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ان سے بچنے کی کوشش کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں حدیث پڑھی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب تم دیکھو اذا رأیت شحا متان، شوہ قرآن میں بھی یہ لفظ ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شوہ ایک لالچ کی قسم ہوتی ہے، لالچ جو ادنا درجے کی، ایک تو لالچ ہوتا ہے طمع جسے بولتے ہیں، ایک شوہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہر انسان میں موجود ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی کہا اللہ نے نفسوں کے اندر شوہ موجود ہوتا ہے، ہر انسان میں لالچ موجود ہے۔ تو یہ فرمایا آپ نے کہ جب وہ لالچ آپ دیکھیں، چلو یہ لالچ تو ہے لیکن اپنے لالچ کی تابعداری، کہ جو میں چاہتا ہوں نا بس وہ مجھے مل جائے، کسی چیز سے لالچ آ رہا ہے اور پھر اس کی اطاعت بھی کی جا رہی، ہون متبان، خواہشات ہیں اور خواہش ہو جاتی ہے اس کو دبایا جائے، لیکن خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، جو دل میں آتا ہے جو خواہش ہوتی ہے وہ کام کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایجابہ کل ذی رائع برائی، ہر آدمی ہر رائے والے سمجھے میری رائے کو فوقیت ہونی چاہیے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اس وقت اپنی فکر کرو، اپنے گھروں کا ٹاٹ بن جاؤ، اپنے گھروں کا ٹاٹ بن جاؤ۔ اگر اس وقت میں تم نے اپنی فکر کر لی، اپنے دین کو ہی محفوظ کر لیا تو تمہارے لیے بڑی بات ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو پکڑو گے قیامت تک تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا قرآن اور ایک میرا طریقہ۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کا قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ فتنے جو جن کا ذکر کیا گیا، جب یہ فتنے رونما ہوں گے نا تو آپ نے فرمایا کہ ان فتنوں کے زمانوں میں جو شخص بیٹھا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک آدمی چل رہا ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہے، القائد فیہا خیر من الماشی، بیٹھنے والا ان فتنوں کے زمان چلنے والا، کیونکہ جو آدمی چل رہا ہے نا تو وہ کچھ دیر بعد فتنوں میں گر جائے گا، اور جو آدمی بیٹھا ہے وہ رکا رہے گا، فتنوں سے بچ جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان فتنوں کے زمانے میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، کیونکہ جو دوڑ رہا ہے وہ بہت جلدی فتنوں میں چلا جائے گا، اور جو چل رہا ہے وہ آہستہ آہستہ فتنوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان فتنوں کے اندر جھانکنے والا اور ان فتنوں کے اندر نہ جھانکنے والا، تو جھانکنے والا بہت جلدی فتنوں میں گر جائے گا، اور جو آدمی بیچارہ فتنوں کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے وہ فتنوں سے بچ جائے گا۔ ایسے وقت میں ہمیں، ایک حدیث میں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ ایسے وقت میں 3 کام کرو، اپنی زبان پہ تالا لگا لو، اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر یاد کر کر کے رو، اور کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ، انسان پوری زندگی ہوتے ہیں گناہ انسان کرتا ہے، اپنے گناہ جو ہے انسان یاد کرے، ان پر روئے، اس سے فتنوں سے بچے گا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اپنے گھروں کا ٹاٹ بن جاؤ، اپنے گھروں کا ٹاٹ بن جاؤ، فضول باہر نہ نکلا کرو، ذرا سا گھر سے باہر نکلے فوراً فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور جو فتنوں کے دور کے جو واقعات ہیں اس وقت میں اپنے دین کو سنبھالے رکھنا، اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، اللہ سے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ظاہری باہری فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والمسلمین والمسلمات، یا اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، خطاوار بندے ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ آپ کی
کے ہر وقت محتاج ہیں، ہر سانس میں ہر لمحے میں آپ کے محتاج ہیں۔ اللہ آپ کی ذات بے نیاز ہے، آپ مستغنی ہیں، آپ کو کسی کی عبادت کی طاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری کمزوری کا خیال فرما، اے اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما، اے اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر کرم فرما، ہم سب کو دنیا و آخرت کی سرخ روئی عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو فتنوں کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اے اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، پس و پیش کے فتنوں سے حفاظت فرما، مصائب سے حفاظت فرما، بلاؤں سے حفاظت فرما، دکھ درد تکلیفوں سے اللہ حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری رات کے اندر آنے والے فتنوں سے حفاظت فرما، بارش کی طرح برسنے والے فتنوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سب کی، اے اللہ سب کو دینداری نصیب فرما، تقوی طہارت عطا فرما، عفت پاک دامنی نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھائی یہاں موجود ہیں اے الہ العالمین، اے اللہ سب کی یہاں آمد کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے بہت سارے طلبہ بھی یہاں آئے ہیں، اللہ سب کو علم نافع عمل صالح کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ سب کے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ سب کو تو اپنا مقصود، اے اللہ ہم تجھ کو بنا لے، ہمیں ایسا بنا لے، اے اللہ تجھے اپنا مقصود بنا لے، ایسا بنا لے، معبود بھی ہے اے اللہ تو مسجود بھی ہے، اے اللہ تجھے اپنا مقصود بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ حب دنیا، حب اولاد، حب مال، حب جاہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شریعت کے قانون پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اکابر کی حفاظت فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہمارے علماء کی، اہل اللہ کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے والد محترم کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے والد محترم کو عافیت عطا فرما، ان کے سائے عاطفت کو عافیت کے ساتھ دیر تک ہم پر قائم فرما۔ اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ جتنے لوگ یہاں شرکت کے لیے آئے ہیں، بہت ساری عورتوں نے گھر سے بھی دعاؤں کے لیے کہلوایا ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے کہا ہے۔ اے کریم اللہ دنیا ہمیں پتہ نہیں ظاہر کو دیکھ کر کیا سمجھتی ہے، اے اللہ تو ان کی حسن ظن کی لاج رکھ کر اے اللہ ان کے جو جائز حاجات ہیں پوری فرما، جائز تمناؤں کو پوری فرما، ان کے مقاصد عالیہ میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بھی مقاصد عالیہ میں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہماری اس مختصر سی مجلس کو اے کریم اللہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا، قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تیری رضا مل جائے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں سوائے اس کے کہ تیری رضا حاصل ہو جائے۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما اور ہماری دعاؤں کو حضرت نبی علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی